السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اقبال کے شاہین اور پاکستان کا مستقبل۔ صدر علی وقار اور معزز اساتذہ کرام، شاعری جب گل و رخسار کی جائے تو صرف شاعری رہتی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ذہنی عیاشی ہوتی ہے، اور یہ عیاشی انسان کو خوابوں کی دنیا تک محدود رکھتی ہے۔ لیکن جس شاعری میں پیغام ہو، جس شاعری میں فلسفہ ہو، جس شاعری میں گہرائی ہو، جس شاعری میں خودی ہو، جس شاعری میں اللہ سے رہنمائی طلب کی جائے تو وہ لفانی ہوتی ہے۔ اور ایسی ہی شاعری علامہ اقبال کی ہے کہ اقبال نے صرف لفظوں سے نہیں کھیلا، نہ لفظوں کو رسوا کیا، بلکہ انہوں نے اپنی تڑپ، اپنی فکر، اپنے خیالات، اپنی روح کی آواز کو مانند شمع پیش کیا، جو اندھیرے میں اجالا کرتی ہو، جو شب تاریک کو سحر نو پیغام دے، جو حیات انسانی کے لیے صحیح سمت کا تعین کرے۔ قابل تعظیم جج صاحبان اقبال نے جو تصور حیات سب کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے پیش کیا ہے، ہم بلا شبہ اس کو جامع نصب العین کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کی اور نبی آخر الزماں ہادی برحق کی حیات طیبہ سے تحریک حاصل کی۔ اقبال کے فلسفے کی روشنی میں نوجوانوں میں، طالب علموں میں عظیم شان صلاحیتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان میں صحیح فہم، خودی اور خودداری کا ایسا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے جو ملت اسلامیہ کو کھویا و وقار بحال کر سکتا ہے، کہ زندگی کی قوت پنہا کو کر دے آشکار، کہ تایہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا کرے، خاک مشرق پہ چمک جائے مثال آفتاب، تا ابد خوشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے۔ صدر علی وقار اقبال کا شاہین اخلاق فاضلہ کا نمونہ ہے، جو اپنی زندگی میں ایسی اعلیٰ اقدار تخلیق کرتا ہے کہ جو حیات کو منور اور شاہراہ فکر کو نئی توانائی دیتی ہے۔ اقبال کا شاہین سخت کشی، جدوجہد، خواہش و خطرات اور مقاصد آفرینی سے اپنی خودی کو مکمل کرتا ہے، کہ جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اقبال نے مملکت پاکستان کا خواب دیکھا، اس کے نوجوانوں کو عمدہ مقام پر دیکھا، مگر افسوس، سخت افسوس، اقبال کا شاہین ان کے تصورات پر، ان خواہشات پر پورا نہیں اتر سکا۔ آج کا نوجوان ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے بجائے صنف نازک پر کمند ڈال رہا ہے۔ اقبال کا نام ایک طلسم ہے کہ جس کو زبان پر لاتے ہی نیا جہاں سامنے ابھرتا ہے۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے مسلم نوجوانوں کو کائنات میں اس کا مقام دلانے کی پرعزم کوشش سے انہیں آگاہ کیا کہ وہ محض مشین کا پرزہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صلاحیتوں کا مالک ہے جسے برے کار لا کر وہ اپنی ہستی اور اس کائنات میں انقلاب لا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا نوجوان اپنی منزل مقصود کا تعین کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ شاہین بچوں کو خاک بازی کا درس دیا جا رہا ہے۔ طالب علم کے ہاتھ میں کتب کے بجائے ہتھیار ہے، وہ سیاسی اور مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں کھلونا بن چکے ہیں۔ صدر علی وقار اس بے خودی کے ماحول میں، جس میں ہمارے حکمران ڈوبے ہوئے ہیں، ہر جانب ابلیس کا رقص جاری ہے، جہاں وزراء کے قرابت دار اور خود صاحب اختیار مجبوروں پر ہر طرح کا ظلم روا رکھتے ہیں، جہاں مشیر سندھ کا بیٹا معصوم نونہال پر گولیاں چلاتا ہے، جہاں جج کا بیٹا کرپشن میں ملوث ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے نوجوان بھی بے عمل ہو رہے ہیں۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں۔ جناب صدر، ہماری سوچ، ہماری ذہنیت شروع سے غلامانہ رہی ہے۔ ہم نئے نئے جہاں پیدا نہیں کر سکے۔ ہم اپنا شاندار ماضی فراموش کر گئے کہ جب 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم سندھ فتح کرتا ہے، ہم بھول گئے اس وقت کو جب محمود غزنوی نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ ہم نے قدر نہیں کی اس ہستی کی کہ جس نے 17 جہاز ایک منٹ میں گرائے۔ ہم کو یاد رہا تو فقط یہ کہ اپنے سابق آقاؤں کو خوش رکھنا۔ اس کے لیے ہم نے اپنی تہذیب، اپنی اقدار کو قربان کر دیا، اپنے اعلیٰ ذہنوں کو استعمال نہیں کیا، کہ ہمارے حکمرانوں نے کبھی بھی باصلاحیت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اسی لیے ہمارے انجینئر ڈاکٹرز نے باہر جانے کو ترجیح دی۔ صدر علی وقار اس کے باوجود سچے پاکستانیوں کے حوصلے ہمیشہ جوان رہے۔ ان نامساعد حالات کے باوجود کئی ہستیوں نے اور اپنے حصے بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے فرائض ادا کی۔ حکیم محمد سعید ہمارے لیے مشر راہ ہیں، انہوں نے اقبال کا شاہین بن کر دکھایا۔ عبد القدیر خان نے اقبال کا شاہین بن کر دکھایا،
عصر حاضر میں لانس نائک یوسف جمیل نے 24 گھنٹے میں 71,440 پودے لگا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ کسی نے انفرادی طور پر شمسی توانائی کے یونٹ لگائے، ضرورت صرف مٹی کو نم کرنے کی۔ درجہ وقار کے اندھیرے چاہے کتنے ہی گہرے ہوں، سرمن کا پردہ کتنا ہی دبیز کیوں نہ ہو، لیکن ننھی سی روشنی کی کرن اس اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اس امید کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اقبال کے شاہین پاکستان کے مستقبل کو ضرور اللہ کی مدد سے روشنی سے روشن تر بنائیں گے اور اپنے وطن عزیز کو ترقی کی سنہری راہ شاہراہ پر گامزن کر دیں گے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلو اور سامنے منزل آ جائے۔ ہمیں احساس ہے ہمارے بزرگوں نے قیمتی جان مال و متاع قربان کر کے اس دھرتی کو حاصل کی تاکہ وہ اور آنے والی نسلیں آزادی سے مستفیض ہوں۔ ہم اقبال کے شاہین یہ عزم کرتے ہیں، وہ تو وطن بنا گیا اب اسے ہم سجائیں گے، پھول نئے کھلائیں گے، شمع نئی جلائیں گے۔ آج سے اپنا امتحان ہاں ہم میر کارواں، آج سے اپنا امتحان ہاں ہم میر کارواں۔ والسلام۔